اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اور ہمارے درمیان رابطے کا بہترین ذریعہ دعا کو قرار دیا ہے۔ دعا انسان کے دل سے نکلنے والی وہ آواز ہے جو عرش معلیٰ تک فوراً پہنچتی ہے۔ دعا انسان کے اندر کی ان کیفیات کا نام ہے جو وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہے۔ دعا لفظ نہیں ہے، دعا ورد نہیں ہے، دعا الفاظ کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ دعا انسان کی روح کی وہ کیفیت ہے جب انسان اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اپنی اس تمام تر معنوی، روحانی، باطنی کیفیت کے ساتھ اس انداز میں پیش ہوتا ہے کہ اس کے بدن کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ دعا کو اس لیے خاص اہمیت حاصل ہے اسلام کے اندر۔ قرآن کریم نے اس لیے ہم سے یہ کہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ادعونی، مانگو مجھ سے، استجب لکم، قبول کروں گا میں تمہاری دعا کو، تمہاری مناجات کو۔ کوئی بھی دعا اللہ کی بارگاہ سے خالی واپس نہیں آتی۔ کوئی بھی مانگی ہوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جو اللہ اس کو رد کر دے۔ کیوں؟ اگر آپ کے دروازے پر کوئی فقیر آئے، ضرورت مند آئے، تو آپ کے گھر میں کچھ ہوگا تو آپ دیں گے، نہیں ہوگا تو دینے سے انکار کر دیں گے، نہیں دیں گے۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ میں دینے کی استطاعت ہو اور ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی محتاج نہیں ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے۔ اس کی قدرت کاملہ ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اس کی قدرت ایسی ہے، اس کا خزانہ ایسا ہے کہ اس خزانے سے اگر کچھ انسانوں کو یا دیگر مخلوقات کو دیا جائے تو اس خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ انسانوں کے بالکل برعکس، جب انسان اپنے اکاؤنٹ سے، اپنے گھر سے، اپنے خزانے سے، اپنی تجوری سے کوئی رقم نکالتا ہے، فرض کریں اگر اس کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، 1 کروڑ میں سے 1 نکال لے اور کسی فقیر کو دے، صرف 1 روپیہ، تو اس کا 1 کروڑ نہیں رہتا، بلکہ 1 کم ہو جاتا ہے۔ لاکھ ہو، لاکھ میں سے 1000 نکال لے تو اس کے پاس 99,000 رہ جاتے ہیں، لاکھ پورے نہیں ہوتے۔ اس لیے انسان جب دیتا ہے تو اس کو خوف ہوتا ہے کہ میں نے دیا تو میرے پاس کم پڑ جائے گا، جبکہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ جو دیتا ہے اس کی جگہ خالی نہیں ہوتی، اس لیے اللہ کو کوئی خوف نہیں ہے کہ وہ دے گا تو اس کے خزانے میں کوئی کمی ہوگی، کوئی خوف نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ ہم سے بار بار کہتا ہے مانگو، بار بار کہتا ہے مانگو مانگو مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ اور اللہ اپنے وعدے کا سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہے۔ اللہ اپنے وعدے میں چونکہ خود بے نیاز ہے، اس لیے اپنے وعدے میں بھی سچا ہے۔ سچے خدا کا سچا وعدہ سچے قرآن میں اپنے بندوں سے یہ ہے کہ اے میرے گناہ گار بندو، آؤ میری طرف، مانگو مجھ سے، جو مانگو گے میں عطا کروں گا۔ آج جمعہ ہے، جمعہ سید الایام ہے۔ سید الایام میں صبح کے وقت سے لے کر رات کے وقت تک اس کا ہر لمحہ باقی تمام ایام کی نسبت بافضیلت ہے، اور خصوصی طور پر فجر کی نماز کے بعد کے لمحات بہت بافضیلت ہیں، جس کو آپ
صبح کہتے ہیں، جس کو آپ بین الطلوعین کہتے ہیں، یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ یہ وقت اللہ سے ذکر، فکر، مناجات اور گفتگو کا وقت ہے۔ یہ اس اعتبار سے ہے کہ ہم جو کچھ خود کہہ سکتے ہیں وہ کہیں، لیکن جب اللہ سے ہم کلام ہوں تو ہم کلامی کے لیے ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیں ایک رستہ بتایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم ان کے کلام کے ذریعے سے اللہ سے ہم کلام ہوں۔ ہمارے الفاظ ہوں گے، ائمہ معصومین، اولیاء اللہ، نبی کریم اور اولاد پیغمبر کے الفاظ ان کے مقام کے مطابق ہوں گے۔ اس لیے ہم ٹوٹے پھوٹے، لولے لنگڑے جملوں کا سہارا لیں گے، جبکہ ان کے الفاظ کامل ترین الفاظ ہوں گے، مفاہیم کے اعتبار سے اعلیٰ ترین مفاہیم کے حامل ہوں گے، اور اللہ سے ہم کلامی کا کوئی اسلوب، کوئی طریقہ، کوئی انداز، کوئی ادب سیکھنا بھی ہو تو پھر ہمیں نہیں پتہ، ہم نے ان سے سیکھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکتب اہل البیت کے اندر دعاؤں کا جو خزانہ ہے، مکتب اہل البیت کے اندر دعا اور آداب دعا کا جو خزانہ موجود ہے وہ کسی اور مکتب میں نہیں ہے۔ لہٰذا اہل البیت علیہ السلام کے پاس جو دعائیں موجود ہیں، چاہے وہ صحیفہ سجادیہ کی صورت میں، چاہے صحیفہ سجادیہ کے علاوہ دعائیں بڑی انمول ہیں، بڑی انمول۔ ان دعاؤں کو پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعی ایسی شخصیت کی روح کی عکاسی ہونی چاہیے جو کائنات کی کامل ترین ہستی ہو، بعد از پیغمبر بھی اور خود پیغمبر اسلام بھی کامل ترین ہستی۔ چونکہ وہ کامل ہیں اس لیے ان کے الفاظ اور ان کے مفاہیم بھی اسی معرفت کے بحر زخار سے نکلی ہوئی وہ موتیاں ہیں جن کو جب انسان سنتا ہے، پڑھتا ہے اور غور کرتا ہے تو محسوس کرتا ہے یہ قرآن کریم ہی کی ایک شکل ہے۔ امام خمینی علیہ الرحمہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ قرآن وحی نازل ہے، یعنی آسمان سے زمین پر اترنے والی وحی ہے، اور ائمہ علیہ السلام کی دعا وحی صاعد ہے، یعنی زمین سے آسمان کی طرف جانے والی۔ اور اس کے لیے بڑی اچھی تمثیل بیان فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ وہی قرآن ہے جو دعا آپ پڑھتے ہیں اور ائمہ سے منقول دعاؤں کو پڑھتے ہیں، وہی قرآن ہے لیکن شکل بدل گئی ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن اللہ کی جانب سے اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نازنین، قلب اطہر پر اترنے والے الہی کلام کے مجموعے کا نام ہے۔ یہی الہی کلام نبی کریم کے قلب میں موجود ہے، یہی کلام امیر المؤمنین کے قلب اطہر میں موجود ہے، یہی کلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے قلب اطہر میں موجود ہے، یہی کلام حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے قلب اطہر میں موجود ہے، اسی طرح سے الی آخر امام عصر تک۔ یہی کلام جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے نازل ہوتا ہے، جب ان ذوات مقدسہ اور نفوس قدسیہ کے قلوب منور سے، قلوب نورانی سے، قلوب اطہر سے ٹکراتا ہے، یہی کلام، یہی وحی جب اس قلب آئینہ گر سے یا آئینہ نما سے ٹکراتا ہے، یا یہ وحی ٹکراتی ہے، تو آپ کو معلوم ہے اگر آپ کے ہاتھ میں روشنی ہو، ٹارچ ہو، آپ کہیں پر اس کی روشنی پھینکیں، سامنے آئینہ ہو تو آئینے سے ٹکرا کر وہی روشنی آپ کی طرف پلٹتی ہے۔ تو امام خمینی فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا کلام اور آیات الہی ہیں، ان نفوس قدسیہ کے قلوب طاہرہ سے ٹکرانے کے بعد جب آسمان کی طرف جاتے ہیں پلٹ کر، منعکس ہو کر، تو یہ دعا اور مناجات کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ کے کلام کو جب آپ غور سے پڑھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ یہ فوق کلام المخلوق ہے،
مخلوق کے کلام سے بہت بالا تر ہے۔ کوئی عام انسان، کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی عارف اس طرح کے کلام کی نظیر، اس طرح کے کلام کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ائمہ اطہار علیہ السلام کے کلام کا سہارا لیں۔ اب ان دعاؤں میں خصوصاً ماہ شعبان، جو کہ ماہ خدا بھی ہے، ماہ رسول خدا بھی ہے، ماہ ائمہ اطہار بھی ہے، ماہ مناجات ہے، ماہ دعا ہے، ماہ مناجات اور ماہ گریہ ہے، بہت مقدس مہینہ ہے یہ۔ اس مقدس مہینے کے حوالے سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک دعا ہمیں تعلیم دی ہے، وہ خود پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دعا امیر المؤمنین علیہ السلام نے بھی پڑھی، باقی ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے بھی دعاؤں کی کتابوں میں ملتا ہے کہ تو تمام ائمہ نے یہ دعا پڑھی ہے، یہ مناجات اللہ سے کی ہے، چونکہ اس کے الفاظ انتہائی جامع ہیں، اس کے جملے انتہائی عالی ہیں، اس کے مفاہیم اتنے بلند اور اتنے عرفہ ہیں کہ ایک عام انسان کے فہم کی سطح سے یہ بہت اونچے ہیں۔ اس لیے جہاں پر ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہاں پر ہم اپنے انداز میں پڑھیں گے، اور جہاں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی وہاں پر ہم کلام امام کے عنوان سے پڑھیں گے۔ یہ کلام جتنا بلند ہے اتنا مؤثر بھی ہے۔ یہ کلام ایک گناہگار بندے کا اپنے رب سے ہم کلام ہونا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک عاشق کا معشوق کے ساتھ گفتگو کرنا ہے، ایک عاشق کا معشوق کے ساتھ، ایک مجذوب کا اپنے محبوب کے ساتھ، ایک محب کا اپنے محبوب کے ساتھ۔ یہ کلام اپنے مفاہیم کے اعتبار سے انتہائی اعلیٰ کلام ہے، اس لیے اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا ہمیں کہا گیا ہے کہ صرف جمعہ نہیں، صرف بدھ نہیں، صرف جمعرات نہیں، بلکہ ماہ شعبان میں کوشش کریں کہ ہر روز اس کلام کے ذریعے سے اپنے رب سے ہم کلام ہوں۔ یہ کلام واقعی اپنے حقیقی معنوں میں بہت اعلیٰ، بہت عرفہ، بہت معنوی اور بہت ہی بلند کلام ہے۔ جتنا ہم سمجھ سکیں ہمیں چاہیے کہ اس کلام کو اللہ سے گفتگو میں استعمال کریں، اس کا سہارا لیں، اور جتنی ہم میں سمجھ آئے اتنی ہم اللہ سے، اللہ کے سامنے اپنی دل کی کیفیات کو بیان کریں۔ یہ کلام ہمیں ادب اللہ کا طریقہ بتاتا ہے، یہ کلام ہماری روحوں کو حیات بخشتا ہے۔ یہ دعا، یہ مناجات جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے منقول ہے، ہماری روح کے اندر تراوت، پاکیزگی، نورانیت اور ہماری آنکھوں میں اشک اور نمی پیدا کرنے کا باعث ہے۔ یہ کلام ہمیں مادیت سے نکال کر معنویت کی اس دنیا میں پہنچاتا ہے جہاں پر ہم اپنے رب سے متصل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کلام کے ذریعے سے اس سے متصل ہونے کی اور اس کلام کی معنویت اور نورانیت سے اپنے باطن کی دنیا کو نورانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد واسمع دعائی اذا دعوتک واسمع ندائی اذا نادیتک۔ اے اللہ، جب میں تجھے پکاروں تو تو سنتا ہے اور سن لے میری دعا، اور جب میں تجھے بلاؤں تو میری اس ندا پر تو جواب دے اور میری آواز سن لے۔ وَأَقْبِلْ عَلَيَّ إِذَا نَاجَيْتُكَ فَقَدْ هَرَبْتُ إِلَيْكَ وَوَقَفْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ۔ بلا
تو میری طرف توجہ فرما، جب میں تجھ سے مناجات کرنے لگا ہوں، جب میں تجھ سے گفتگو کرنے لگا ہوں، جب میں تجھے بلانے لگا ہوں، تو اپنے گناہوں سے، اس عالم سے، اپنی خطاؤں سے اور ان خطاؤں کے نتائج سے بھاگ کر تیری طرف آیا ہوں۔ حربت الیک ووقفت بین یدیک، اور اب تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں اور خالی ہاتھ کھڑا ہوں، مستکینا لک متضرعا الیک، زاری کے ساتھ، گریہ کے ساتھ، دل شکستگی کے ساتھ، راجیاً لما لدیک ثوابی وتعلم ما فی نفسی وتخبر حاجتی وتعرف ضمیری ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي وما أريد أن أبدئ به من منطقي وأتفوه به من طلبتي وأرجو لعاقبتي، وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي، وبيدك لا بيدك بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري. إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني، وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني. خدایا اگر تو مجھے محروم کر دے تو کون ہے جو مجھے روزی دے؟ خدایا اگر تو نے مجھے ذلیل کر دیا تو کون ہے جو میری مدد کرے اور میرا ہاتھ تھامے؟ الہی اعوذ بک من غضبک وحلول سخطک. خدایا تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیرے غضب سے تیری پناہ چاہتا ہوں. الہی ان كنت غیر مستحل لرحمتک فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك. إلهي كأني بنفسي واقفة بين يديك وقد أظلها حسن توكلي عليك، فقلت ما أنت أهله وتغمدتني بعفوك. خدایا میں اپنے پورے وجود اور پوری ہستی کے ساتھ تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں اور تجھ پر اعتماد کرتا ہوں، تجھ سے حسن ظن رکھتا ہوں، اس لیے کہ تیری رحمتیں ہی ہیں جنہوں نے آج تک مجھے زندہ رکھا. تو مجھ پر رحم کر، میری کیفیات کو بدل دے، اور تو نے آج تک بھی مغفرت کے ذریعے سے، عفو کے ذریعے سے، درگزر کے ذریعے سے مجھ پر رحم کیا ہے. الہی ان عفوت فمن اولا منک بذلک. خدایا اگر تو نے مجھے بخش دیا تو تجھ سے زیادہ کون ہے بخشنے والا؟ تیرے علاوہ کون ہے جو بخش سکتا ہے؟ وَإِنْ كَانَ قَدْ دَنَا أَجَلِي وَلَمْ يُدْنِنِي مِنْكَ أَمَلِي فَقَدْ جَعَلْتُ الْإِقْرَارَ بِالذَّنْبِ إِلَيْكَ وَسِيلَتِي. بہرحال اگر میری موت نزدیک ہے اور میرے عمل نے مجھے تجھ سے دور کر دیا ہے، نزدیک نہیں کیا، تو آج اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوں، اور اس اعتراف گناہ کے ساتھ
تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اسی کو اپنا وسیلہ بنا رہا. الہی قد جرت على نفسی فی النظر لها فلها الویل ان لم تغفر لها. میں نے آج تک اپنے نفس کی پیروی کی اور اسی کی وجہ سے اتنا دور رہا. اگر تو نے مجھے آج نہیں بخشا تو پھر مجھ پر اس سے زیادہ کیا افسوس ہو سکتا ہے. الہی لم یزل برک علی ایام حیاتی فلا تقطع برک عنی فی مماتی. خدایا تو کتنا اچھا، کتنا پاکیزہ، کتنا رحم والا خدا ہے کہ جب میں زندہ تھا تو تو نے ہمیشہ مجھ پر اپنی رحمتیں نازل کی، ہمیشہ تیری طرف سے نیکیاں ہی مجھ تک پہنچی. اب میں کیسے یہ امید رکھوں کہ میری موت کے بعد مجھ سے یہ نیکیاں سلب ہوں اور مجھ پر تو رحم نہ کرے. الہی کیف آیس من حسن نظرک لی بعد مماتی وانت لم تولنی الا الجمیل فی حیاتی. الہی تولى من امری ما انت اهله وعد علي بفضلك لا مذنب قد غماه جهله. الہی قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وانا احوج الى سترها علي منك في الاخرى. خدایا تو نے اس دنیا میں ہمیشہ میرے گناہوں پر پردے ڈالے رکھے اور ہمیشہ کو دوسروں سے چھپایا، لیکن عالم آخرت میں میں اس کا زیادہ مستحق ہوں کہ وہاں پر میرے گناہ، میری خطائیں دوسروں کی نگاہوں سے چھپی رہے. الہی قد احسنت الی اذ لم تظہرها لأحد من عبادك الصالحين. بارگاہ تو نے اس دنیا میں میرا کوئی گناہ دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کیا. فلا تفضحنی یوم القیامت على رؤوس الاشہاد. تو خدایا تجھے قیامت میں بھی تیرے اولیاء کا واسطہ دیتا، تیرے انبیاء کا تجھے واسطہ دیتا ہوں. عالم آخرت میں بھی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا. الہی جودک بسط عملی وعفوک افضل من عملی. خدایا تیرے جود، تیری سخا اور تیری عطا نے میری امیدوں کو بڑھا دیا ہے، لیکن تیری درگزر، تیرا عفو میرے عمل سے زیادہ بڑا ہے. میں جتنا بھی گناہگار ہوں، تیری رحمت اور تیرا عفو و درگزر میرے اس عمل پر حاوی ہے اور بڑا ہے. الہی فسرنی بلقائک یوم تقضی فیہ بین عبادک. الہی اعتذاری الیک اعتذار من لم یستغنی عن قبول عذرہ. فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيء. إلهي فسرني بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادك. إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغن عن قبول عذره. فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيء. إلهي لا ترد حاجتي ولا تخيب تبعي ولا تقطع منك رجائي وأملي. إلهي لو أردت هواني
لم تهدني ولو أردت فضيحتي لم تعافني. إلهي ما أظنك تردني في حاجة قد أفنيت عمري في طلبها منك. إلهي فلك الحمد أبدا أبدا دائما سرمدا يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى. إلهي إن أخذتني بجرمك، إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك. बाला अगर तू मेरे जुर्म की वजह से मुझे पकड़ ले तो मैं तेरे अफ़्व दरुज़ को पकड़ूंगा। وإن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك। और अगर तू मेरे गुनाहों की वजह से, मेरे खताओं की वजह से मेरा गला दबोच ले तो मैं भी तेरी मग़फ़िरत का दामन मजबूती से पकड़ूंगा। وإن أدخلتني النار أعلنت أهلها أني أحبك। बादशाह अगर तू मुझे जहन्नम में डाल दे तो मैं अहले जहन्नम को बताता फिरूंगा कि लोगों देखो मैं खुदा से मोहब्बत करता था। मैं उनको बताऊंगा कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। إلهي إن كان صور في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملي. إلهي كيف أنقلب من عندك بالخيبة محروما وقد كان حسن الظن بجودك أن تقلبني بالنجاة مرحوما. إلهي وقد أفنيت عمري في شرة السهم عنك وأبليت الشباب في سكرة التباعد منك. إلهي فلم أستيقظ أيام اغتراري بك وركوني إلى سبيل سخطك. إلهي وأنا عبدك وابن عبدك قائم بين يديك متوسل بكرمك إليك. إلهي أنا عبد أتنصل إليك مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي من نظرك وأطلب العفو منك إذ العفو نعت لكرمك. إلهي لم يكن لي حول فأنتقل به عن معصيتك إلا في وقت أيقظتني لمحبتك. وكما أردت أن أكون كنت فشكرتك بإدخالي في كرمك ولتطهير قلبي من أوساخ الغفلة عنك. إلهي انظر إلي نظر من ناديته فأجابك واستعملته بعونك بمعونتك فأطاعك. يا قريبا لا يبعد عن المضطر به ويا جوادا لا يبخل عمن رجاء ثوابه. إلهي هب لي قلبا يدنيه منك شوقه
ولسانا يرفع إليك صدقه ونظرا يقربه منك حقه. إلهي إن من تعرف بك غير مجهول، ومن لاز بك غير مخذول، ومن أقبلت عليه غير مملوك. إلهي إن من انتهج بك لمستنير، وإن من اعتصم بك لمستجير. وقد لزت بك يا إلهي فلا تخيب ظني من رحمتك ولا تحجبني عن رأفتك. إلهي أقمني في أهل ولايتك مقام من رجا الزيادة من محبتك. إلهي وألهمني ولهن بذكرك إلى ذكرك، وهمتي في روح النجاح أسمائك ومحل قدسك. إلهي بك عليك إلا ألحقتني بمحل أهل طاعتك والمثوى الصالح من مرضاتك، فإني لا أقدر نفسي دفعا ولا أملك لها نفعا. إلهي أنا عبدك الضعيف المذنب ومملوكك المنيب، فلا تجعلني ممن صرفت عنه وجهك وعجبه سهوه عن عفوك. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا مؤلقة بعز قدسك. إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك ولاحظته فسيقا لجلالك فناجيته سرا وعمل لك جهرا. إلهي لم أسلط على حسن ظني قنوت الأياس، ولن قطع رجائي من جميل كرمك. إلهي إن كانت الخطايا قد أسقطتني لديك فاصفح عني بحسن توكلي عليك. إلهي إن حطتني الذنوب من مكارم لطفك فقد نبهني اليقين إلى كرم عطفك. إلهي إن ألمتني الغفلة عن الاستعداد لقائك فقد نبهتني المعرفة بكرم آلائك. إلهي إن دعاني إلى النار عظيم عقابك فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك. अगर तेरी अजीम सजाएं मुझे जहन्नम की भड़कती हुई आग की तरफ धकेल दे, तो तेरी जो अजीम अजर और सवाब है वो मुझे बहश्त की तरफ बुला रही होती है। इलाही इलाही फलक अस्अलु व इलैक अबतहल وأرغب وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعلني ممن يديم ذكرك ولا ينقص عهدك ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف بأمرك.
إلهي وألحقني بنور عزك الأبهج فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد رسوله وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعساكر الموحدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا. بار اللہ ہم سب کے گناہوں کی معافی فرما. بار اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما. بار اللہ ہماری زندگی کو نورانی فرما. ہماری زندگی سے نفرتوں کو کدورتوں کو ظلمتوں کو تاریکیوں کو دور فرما. بار اللہ ہم سب کے والدین مرحومین سب کی مغفرت فرما. ہماری اولاد کو وہ نعمتیں وہ راہیں جو انہیں تجھ تک پہنچا سکے عطا فرما. بار اللہ ہم سب کی ہدایت فرما. ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو ہم نے ماضی میں گناہ کیے ان سب گناہوں کو بخش دے. تجھے ولی اللہ الاعظم کا واسطہ ہمیں وہ قابلیت عطا فرما کہ ہم اپنے زمانے کی حجت کو دیکھ سکیں. زمانے کی حجت امام عصر کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما. ان کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. زمانے میں نیکیوں کے فروغ کی توفیق عطا فرما اور برائیوں سے لڑنے کی سعادت عطا فرما. بار اللہ ہمیں وہ زندگی جو ائمہ کو عزیز ہے جو تجھے عزیز ہے عطا فرما. وہ موت جو تو نے اپنی اولیاء اپنے انبیاء اپنے مقربین اور بہترین بندوں کے لیے مقدر کر رکھی ہے ہمیں بھی عطا فرما. بار اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما. جو مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما. جن گھر میں بیمار ہیں ان بیماروں کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما. ان دنوں جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے مومنین کو مسلمین کو انسانوں کو ان بیماریوں سے نجات عطا فرما. بار ہمارے ملک کی حفاظت فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. جو لوگ اس بیماری کا شکار ہیں انہیں جلد سے جلد شفائے عاجل و کامل عطا فرما. بار اللہ ہم سب کے وہ گناہ جو ان بیماریوں عذاب مشکلات کا باعث بنتے ہیں ان تمام گناہوں کی بخشش فرما. بار اللہ علماء اعلام مجتہدین کرام مناجع اعظام خصوصاً رہبر عالم اسلام کی توفیقات خیر اور عمر میں برکت عطا فرما. جمہوریہ اسلامی کو اپنے حفظ و امان میں قرار دے. انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. تمام دنیا میں جو مجاہدین تیرے دین کے لیے لڑ رہے ہیں اور تیرے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہیں یمن میں سیریا میں بغداد اور عراق میں بیروت میں پاکستان میں افغانستان میں نائجیریا میں کشمیر میں دنیا کے باقی حصوں میں جہاں جہاں مظلوم تیرے دین کے لیے کھڑے ہیں ان کو فتح و نصرت اور کامیابی نصیب فرما. ظالموں کے تمام ظلم کو انہی کی طرف پلٹا دے. ظالموں کو رسوا فرما. امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما
ان کے قلب مبارک کو ہم سب گناہگاروں سے راضی فرما، ہمیں ان کی صحیح معرفت عطا فرما، ان کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ جو لوگ جہاں جہاں اس دعا کی محفل میں شریک ہوئے ان سب کی حاجات کو قبول فرما، ان سب کی مشکلات کو دور فرما، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان سب کے تمام بیماروں کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما، اور ان سب کے قرضوں کو ادا فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما، اور ان کے تمام مرحومین کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد